اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے مختلف جگہوں اور مساجد میں یہ غالباً چوتھی نشست ہے یا پانچویں. اللہ تعالیٰ اور اس مسجد میں دوسری حاضری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے سننے کو، بیٹھنے کو، حاضری کو نماز کے بعد بالخصوص قبول فرمائے. یوں تو قرآن پاک آل ان آل، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کردار محمدی ہے اور سیرت نبوی ہے، اخلاق محمدی ہے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 انک لعلی خلق عظیم کے حوالے سے کہ نبی کے اخلاق کیا ہیں، نبی کے خلق عظیم سے مراد کیا ہے، صحابہ کرام نے جب استفسار کیا تو طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اگر اخلاق نبوی کا مشاہدہ، ملاحظہ، مطالعہ کرنا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو. کردار محمدی آل ان آل قرآن ہے. اب قرآن پاک کی چند آیتیں یا جو بھی آیتیں آپ پیش کریں گے، یہ تصور کے ساتھ ان آیتوں کو سنیں کہ ان میں بھی کردار محمدی ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کی آیتوں کا نزول یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. جب ضرورت پیش آئی، حالات پیش آئے، تقاضے پیش آئے، جب بھی نیڈڈ عنوان ہوا تب جا کر کے اللہ نے پیش کیا. قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ تھا، لیکن 23 ایئرس میں قدرے ضرورت کے تحت اللہ نے پیش فرمایا. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جس طرح دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے آپ دیکھیں کتابی شکل میں، صحیفے کی شکل میں ڈائریکٹلی دے دیا، لیکن آپ کے نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پیش آئی تب دیا اللہ تعالیٰ. فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں سورہ تبت یدا ابی لہب کو دیکھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں فاران کی چوٹی پہ، سب کو جمع کر کے، قریب تر رشتہ داروں کو جمع کر کے، اور ان رشتہ داروں میں ظاہر ہے ابو لہب بہرحال ہے، تو وہ بھی اس محفل میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی، دعوت دی، لیکن اس محفل کی ناقدری کی. آپ ذرا سمجھیں محفل نبوی کی ناقدری کا کتنا عظیم اور بھیانک انجام ہے. جب کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو اے محمد، کیا تو نے ہم سب کو اسی لیے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طائر سدرہ کو بھیج کر ابو لہب کی تردید اور مذمت میں پورا سورہ نازل کر دیا. تبت یدا ابی لہب، اے لعین، تو اپنی زبان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے حوالے سے اس طرح کے نازیبا الفاظ، گستاخانہ الفاظ نکال کر یہ تو ثابت کر دیا کہ تو گستاخ ہے، لیکن تیری بات قبول نہیں ہوگی، نبی ہلاک نہیں ہوں گے. ہلاک کون ہوگا؟ سن، تبت یدا ابی لہب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، وتبا، اور ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ میں اس سے بس فار ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ضرورت پیش آئی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور نازل کس پر ہوئی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب قرآن اور صاحب قرآن کا جو ربط ہے اور اس کا جو تعلق ہے، یہ آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ربط اور تعلق ایک تلازم کا تعلق ہے، یہ رشتہ ایک ملازمت والا، ملازمت لازم ایک دوسرے کے، یعنی قرآن فہمی کے لیے آپ کو صاحب قرآن اور صاحب قرآن فہمی کے لیے آپ کو قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ایسا پہلو ہے کہ آپ خالص قرآن کی تلاوت یا قرآن فہمی کا آپ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے صاحب قرآن یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ پر اترا ہی نہیں، نبی پر اترا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی پر اتارا ہے تو سب سے پہلا فہم قرآن نبی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ حروف مقطعات کے حوالے سے یہ بات بارہا سنیں کہ جب حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حروف مقطعات بولے تو الف لام میم ہا میم نون، جس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں، جس کا کوئی ترجمہ نہیں، لے کر جب آتے تو بارگاہ رسالت میں کہتے، اور یہ الف کہتے ٹھیک ہے پڑھ لیا اور سمجھ بھی گیا، لام پڑھ لیا سمجھ بھی گیا، میم پڑھ لیا سمجھ بھی گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا تم لانے والے ہو، سمجھنے والے نہیں ہو، تمہارا کام لانا ہے، تم اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، بس سمجھانے والا رب ہے، سمجھنے والے صاحب قرآن محمد رسول اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن فہمی جو ہے یہ صاحب قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اب آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب جبریل نے کہا میں نہیں سمجھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں سمجھا، اور آپ عقیدہ کیا بناتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد زیادہ جانتا ہے۔ بس 29 مقامات پر حروف مقطعات ہے پورے قرآن میں، اور وہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ٹرانسلیشن نہیں دیکھیں گے، مگر سورہ رحمان کی فرسٹ آیت کریمہ اور سیکنڈ آیت کریمہ آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا دیا، پورا قرآن سکھا دیا۔ اور 29 مقامات پر کیا ہے؟ حروف مقطعات، جس کا ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ آپ اس کے نیچے نہیں دیکھیں گے۔ الف لام میم آگے چل کر ترجمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے نیچے ایک دم بالکل خالی ہے، صحیح ہے۔ اور قرآن پاک میں خود قرآن کہتا ہے ہم نے نبی کو، اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ علم الف لام میم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور آپ کو نہ دے کر کے ذرا سی ذہن دے رہا ہوں، اور اس بات کو سمجھیے، انانیت میں یہ اللہ کو کبھی پسند ہی نہیں ہے، اور کمپریزن میں تو اور بھی پسند نہیں، پرسنلی طور پر بھی پسند نہیں ہے۔ میں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے تجوید کا گرامر ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ انا، حمزہ زبر اے نون الف زبر نا، جہاں کہیں بھی یہ لکھا ہو تو سیکنڈ والی الف نہیں پڑھی جائے گی۔ اب قربانی کی آیتوں میں پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، و انا نہیں، و انا من المسلمین، و انا پڑھنا، حمزہ زبر اے نون زبر نا، الف نہیں پڑھنا۔ سوچیں لفظی طور پر بھی اللہ کو انا پسند نہیں ہے، انا اللہ کو یعنی میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ متکبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ قرآن فہمی کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، ہم نے پورا قرآن سکھایا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ 29 مقامات ایسے ہیں نبی کے علاوہ کوئی بھی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا ترجمہ میں جانتا ہوں۔ قرآن نے نبی کے حوالے سے تو کہا کہ میں نے پورا قرآن سکھایا۔ اب پورے قرآن میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن میں کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑا۔ تبیانا لکل شیء، قرآن کی یہ شان ہے کہ ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے۔ اس کا مطلب ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔
اس کو اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 یا اب سیکنڈ پیج میں ایک آیت کریمہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کا نام بتا دیا، ساری چیزوں کا نام، کلہا کا لفظ ہے، الاسماء ایسے ہی مطلب پلورل ہے، لیکن اس میں کلہا کی تاکید تو ایک بھی چیز نہیں نکلی، میں نے ساری، اللہ فرما رہا آدم کو ساری چیزوں کا علم، اور تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزوں میں اللہ نے جن جن چیزوں کا علم دیا ہے اس چیز کا مقصد بھی بتایا، مثلا کفگیر کا علم اللہ نے دیا، اس سے جو ہے چاول نکالا جائے گا، اس سے دال نکالی جائے گی، یہ سب بھی بتایا، چیز کا بھی علم اور مقصد شے کا بھی علم، چیز کے اغراض و مقاصد کا بھی۔ اور آپ کو ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ آدم کو جب ساری چیزوں کا علم نص قطعی اور قرآن سے ثابت ہے تو آپ کے نبی تو آدم سے بھی افضل ہے، ماننا لازم ہے کہ آپ کے نبی کو آدم سے بھی زیادہ علم اللہ نے عطا کیا، یہ آٹومیٹکلی چیز ہے، آپ کو ماننا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسی نبی کو رکھے گا یا رکھا ہے جو سب سے افضل ہو۔ انا سید الانبیاء، انا سید ولد آدم، اکرم الاولین والآخرین، مقام محمود کی عظمت نبی کو، آدم ہو یا عیسیٰ ہو، سارے انبیاء کی عظمتیں ایک طرف، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہاں پر دیکھیں ایک دم کامن جملہ ہے، بعض کو بعض پر فضیلت، لیکن آپ آگے دیکھیں ایک آیت اسی میں ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہاں پر بعض سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محمد کو درجوں بلندی عطا کی، جبکہ صرف تلکر رسولوں ہی سے فضیلت ثابت ہے، رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اہل علم، اہل فہم و دانش علم آٹومیٹک سمجھ جائیں گے کہ کن کو کیا اور کنوں سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ لیکن ورفع بعضهم درجات بھی یہ ایک دم پلورل کا صیغہ ہے، درجات، ہم نے اس نبی کو درجوں بلندی عطا کی۔ اب اس درجوں کو میں سمجھا رہا ہوں، میں قرآن پہلے سمجھا رہا ہوں اور قرآن سے صاحب قرآن آٹومیٹک سمجھیے، اور میں نے شروع میں کہہ دیا یہ جو ربط ہے نا قرآن اور صاحب قرآن کا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کا فہم سیکنڈ ہے، اور سیکنڈ بھی بہت سیکنڈ ہے، سیکنڈ تو صحابہ ہیں، تھرڈ تابعین ہیں، آپ 1400 سال کے بعد والے فہم والے، پہلا جو فہم قرآن کا جو مرکز ہے وہ محمد صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بتائیں گے وہی آتھر ہوگا، وہی آتھینٹک ہوگی، یہ کہیں گے نبی کہ یہ ہے تو ہے، اب آپ کو ماننا ہوگا اگرچہ قرآن میں وہ نہ دکھے۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں قرآن پاکی سے، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 23 آیت نمبر 56، جو مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام دو۔ یہ ترجمہ ایک دم ہے۔ یہاں پر یہ بتائیے بھیجنے والا اللہ، بھیجنے والے فرشتے، اور آرڈر بھی آپ کس کو دیا؟ ایمان والے کو، لیکن کس پر بھیجنا ہے؟ صرف نبی پر، کلیئر ہے؟ صرف نبی پر بھیجنا ہے، اللہ بھی نبی پر، فرشتے بھی نبی پر، اور ایمان والوں کو بھی نبی پر، اونلی نبی ہے نا۔ اب اس آیت کریمہ کے پس منظر میں جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ قد علمتنی التسلیما، سلام پڑھنا تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اس میں درود کا بھی لفظ ہے، صلاۃ کا بھی لفظ، فکیف نصلی علیہ، تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ مراد یہ تھی کہ الفاظ درود دیجئے، درود کا حکم تو ہے لیکن الفاظ درود نہیں معلوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس سے جو ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن پاک میں کیا ہے؟ اونلی نبی پر، لیکن نبی کیا الفاظ دے رہے ہیں کہ پڑھو درود محمد پر اور آل محمد پر، پڑھو درود ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بتائیے قرآن میں صرف نبی پر ہے، آل نبی کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں صرف مطلب نبی پر ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم کہاں سے آ گئی؟ اب آپ کو کہنا پڑے گا فہم قرآن نبی سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، جب نبی کہہ رہے ہیں تو مان لو کہ اس آیت میں نبی اور آل نبی بھی مراد ہیں، تو قرآن میں صرف اونلی نبی کا عنوان تھا،
تو کیا مطلب ہوا کہ آپ قرآن فہمی کا دعویٰ نبی کو چھوڑ کر، صاحب قرآن کو چھوڑ کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل. یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ذرا دیکھیے جن جن حضرات نے اپنی لائف کو صاحب قرآن کے حوالے سے گزارا، اور صاحب قرآن کے حوالے سے مطلب نماز پڑھی صاحب قرآن کے حوالے سے، حج کیا صاحب قرآن کے حوالے سے، پلرس آف اسلام سب اپنایا صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن سمجھا صاحب قرآن کے حوالے سے، ان کی شان آپ دیکھیے. جو میں نے ابھی سورہ فتح کی آیت لاسٹ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ہمیشہ سنتے ہیں آیت کو، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، جس کا صاف مطلب یہ جو ان کو سپورٹ کرے گا، جو ان کا ہے، جو ان کے لیے پازیٹو ہوگا. اب پہلے اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک دم سمپل سنٹینس آپ کہیے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، لیکن جو سپورٹ کرتے ہیں ان کی تعریف میں کم سے کم 5-6 لائن اللہ پاک نے فرمایا. ہمارے اندر سے جو ہے یہ جو رسالت کا اسٹرانگنس یا صاحب قرآن کا جو اسٹرانگنس ہے، وہ توحیدی پیمانے کے اعتبار سے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر فیضان الہی نہیں ہو رہا. ذرا غور کیجئے، محمد اللہ کے رسول ہیں بس. تو یہاں پر محمد کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے محمد کی تعریف آپ کیا کریں گے، وہ خود کرتا ہے اللہ پاک خود فرماتا. مگر جو تعریف کرتے ہیں محمد کی، جو صاحب قرآن کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تعریف سنیے. فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ کھانے پینے کا تذکرہ کر رہا اللہ، نماز کا تذکرہ کر رہا، کہ محمد کو سپورٹ کرنے والے ایسی شان رکھتے ہیں کہ کفر سے بیزار ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے اپنے رب کا فضل تلاشتے ہیں، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے توریت میں بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے، بس صرف نبی کا سپورٹ کرنے والے کی یہ تعریف اللہ فرما رہا قرآن میں. اب نبی کو ایک دم سمپل فرمایا محمد الرسول اللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ، لفظ محمد ہی پر غور کرو گے نا تو زندگی کٹ جائے گی، ہزاروں زندگیاں مل جائیں گی. حقیقت محمدی اور حقیقت معرفت محمدی نہیں سمجھ سکتے. تم کو جتنی اپنی کیپیسٹی سے تعریف کرنا ہے کر، اپنی حیثیت سے تعریف کرنا ہے کر. یہ تیری شان ہوگی کہ تو نبی کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی شان تو اللہ کر رہا ہے. ذرا ایک سمپل کے بعد دیکھیے، اتنی تعریف کرنے کے بعد جو نتیجہ فرمایا ہے، میں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ رہا ہوں. نتیجہ سنیے، رضی اللہ عنہم. اور محمد کو سپورٹ کرنے والے، محمد کا ساتھ دینے والے، صاحب قرآن کا سپورٹ کرنے والے، ان سب سے اللہ راضی. ذرا غور کریں اس لفظ محمد الرسول اللہ آغاز ہے اور رضی اللہ عنہم انجام ہے. محمد جب اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ محمد سے اللہ راضی، لیکن نتیجہ دے رہا ہے غلامان محمد کو، صاحب قرآن کے ماننے والوں کو، کہ اللہ ان سب سے راضی، اور ایسا راضی کہ ان سے اللہ پوچھ رہا ہے تم راضی ہو کہ نہیں. فرضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی، اور یہ بھی اللہ سے راضی کا مطلب یہی ہے بتا تیری رضا کیا ہے، جو انعامات مل رہے ہیں. اور اس کے بعد سنیے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. باپ رے باپ، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے اور کچھ چاہیے آپ کو؟ مالک خالق مل جائے آپ کو اور کچھ چاہیے نہیں. اجر عظیم اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا. ترجمہ صرف نہ سنیے، محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک آیت کے آخری ایک دم پہلے پارٹ کا تھوڑا سا حصہ محمد اللہ رسول، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے بعد جو 10 لائن پر مشتمل صاحب قرآن کا سپورٹ کرنے والے کی تعریف کر کے کیا ذہن دیا اللہ تعالیٰ. اور یہ قرآن پاک ہے، ہماری کتاب آپ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں اس کنٹینیوٹی کے ساتھ صاحب قرآن کا سپورٹ، صاحب قرآن کا ڈیفینڈ، صاحب قرآن کا اعتراف، صاحب قرآن کے لیے پوزیٹو رہنے والوں کو جو اللہ پاک نے انعامات دیے ہیں ہر طرح سے. اور یہ بھی کہا ہے کہ سپورٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نعرے بازی کرو، نہیں، شان یہ ہے سجدے، شان یہ ہے رب کی رضا تلاش، شان یہ ہے کہ تمہارا اسٹیٹس تو یہاں نہیں، توریت اور انجیل میں بھی ہے. باپ رے،
मसलहुम फित तौरात वल इंजील, हम ये नबी के सपोर्टर का जिक्र है, नबी का जो सपोर्ट करते। अब जरा इन आयतों के जरिए से एक जहन तो आपको मिल गया कि आप जो भी कर रहे कीजिए, जो भी पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन उसका जो जितना भी आप कर रहे हैं वो सब सेकंड राउंड उसको समझिए आप। इसका सबसे पहला राउंड है नबी। फर्ज कीजिए आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ऐलान रिसालत फरमाया, ऐलान रिसालत फरमाया। और ऐलान रिसालत का मतलब क्या समझते हैं आप? यानी रसूल होने का ऐलान, यही मतलब समझते हैं। जब रसूल होने का ऐलान है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं अल्लाह का रसूल हूं। अरबी होना चाहिए अन्नी रसूलुल्लाह, क़ूलू अन्नी रसूलुल्लाह, कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये होना चाहिए। लेकिन जरा सुनिए, किताबों में है ऐलान रिसालत, लेकिन ऐलान रिसालत के जो अल्फाज हैं सबसे पहले वो है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान उलूहियत है या ऐलान रिसालत है? ये तो उलूहियत का ऐलान है, ये तो तौहीद का ऐलान है। फिर ऐलान रिसालत क्यों कह रहे हैं आप? रब्त समझिए, रब्त समझिए आप। अगर एक जुमला कहूं आज के हिसाब से, तौहीद का डिफेंड करने वाले साहिब कुरान है और साहिब कुरान का डिफेंड करने वाला तौहीद है। कुरान और साहिब कुरान को समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज दे रहे हैं तौहीद का और उन्वान दिया जा रहा है रिसालत का। रिसालत का स्ट्रांगनेस बताना चाह रहे हैं, जो रिसालत को मानेगा वही उलूहियत को मानेगा। और इसीलिए कुरान पाक में है मैं युतीर रसूला फक़द अताअल्लाह, जिसने रसूल को माना बेशक उसने खुदा को माना। उसका ये नहीं है जिसने खुदा को माना बेशक उसने रसूल को माना, नहीं। डिपेंड का जुमला समझिए, तौहीद डिपेंड है इताअत रिसालत पर, साहिब कुरान की इताअत। जिसने रसूल को माना बेशक उसने अल्लाह को माना, बेशक उसने खुदा को माना, फक़द अताअल्लाह, तहक़ीक़ के उसने खुदा को माना। तो हमारा जो मतलब सोर्स ऑफ ऑल इन ऑल है, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, पूरी जिंदगी, पूरे अमल, पूरे ईमान का जो सोर्स है वो साहिब कुरान है। और ये खुद कुरान ज़हन देता है। और जितना आप इसमें गहराई में जाते रहेंगे अल्लाह के इनामात आप पर नाजिल होते रहेंगे। ऐलान किया, अल्फाज ये मिला, ऐलान रिसालत। अब आप कह सकते हैं कि दर हकीकत ऐलान तौहीद है। अल्फाज कह रहा है ऐलान तौहीद, हकीकत कह रही है ऐलान रिसालत। किताबों में यही मज़कूर है। 40 साल के बाद ऐलान रिसालत फरमाया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया, दो गिरोह हो गए। पहले सब एकदम मुत्तफिक थे मेंटली तौर पर, हर तरह, बल्कि फिजिकली तौर पर भी। ऑल इन ऑल नबी को सादिक, सच्चा, वादा का वफा, अमीन, सब कुछ ऑल इन ऑल। जैसे ही फरमाए कि तुम जिसकी इबादत करते हो इबादत सही नहीं है, उसकी इबादत करो जिसने इन सबको पैदा किया है, मखलूक की नहीं, खालिक की इबादत करो। तो बात नबी ने अपने लिए तो नहीं कहा था कि मेरी इबादत करो, मैं तो नहीं कहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक अल्लाह की इबादत करो। तुम इबादत करते हो, वो इबादत नहीं करो, उस अल्लाह की इबादत करो, उस जिस अल्लाह ने इसको भी पैदा किया है। इसमें नबी का तो कोई फायदा जाहिर तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर फिर भी क्यों बिदक गए लोग? फिर क्यों बिदक गए लोग? बिदकने वाले अलग हो गए, मानने वाले को सहाबा किराम की जमात के नाम से सहाबा कहा गया। अब जरा गौर कीजिए, जिन लोगों ने नहीं माना तो उनमें सडनली मुतशद्दिद नहीं थे, रेफरेंस पूछे, दलील पूछे कि मोहम्मद हम तो तुमको अब तक इतनी उम्र में कभी नहीं देखे कि तुम रॉन्ग हो, तुम तो ऑल इन ऑल सच्चे हो, तो जरा बताओ दलील क्या है? क्योंकि तुम अपने लिए तो कुछ नहीं कह रहे हो, जरूर कुछ तो बात है, तो दलील बताओ। बड़ी मोहब्बत से पूछा था तो अल्लाह पाक देखिए, मैंने पहले कहा था ना, डिफेंड ऑफ रिसालत तौहीद है। अल्लाह ताला डिफेंस करता है रसूल की और साहिब कुरान की। कैसे? हबीब आप मत दीजिए दलील, मैं इनको कहता हूं, आप सिर्फ गिनवाइए, बताओ बचपन से लेकर जो ये 40 साल से 1 सेकंड पहले तक की पूरी उम्र है, ऐलान से पहले की जो पूरी उम्र है मेरी, पूरी जो लाइफ है, कहां गुजारा? हाँ, हमें गुजारे आप। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो पूरी उम्र है ऐलान रिसालत से पहले की,
یہی دلیل توحید ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک دم لفظی وہی ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اب افلا تعقلون کا پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، بے وقوف کہیں کہ پوری عمر میں تم نے ترانے گائے ہیں، تم نے قصیدہ خوانی کی ہے، تم نے سچا کہا مجھے، آج کیا ہو گیا؟ میں کوئی پیسہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اپارٹمنٹ تو نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ اسی تصور کو دے رہا ہے، اے عقل نہ رکھنے والے، اے بے عقلو، میں نے جو تم میں اعلان رسالت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی جو تم نے گزاری ہے، یہی دلیل ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہی دلیل توحید ہے، یہی دلیل الوہیت ہے۔ یہ قرآن نے دیکھیے ذہن دی۔ اچھا، اس میں ایک خوبصورت نقطہ دیجیے، اس کو اور مزید سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 کے ذریعے سے اس کو اور ذرا واضح کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ ذرا یہاں پر ایک بات بتائیے، ہم سب کامن بشر ہیں، کامن انسان ہیں۔ اب ہم میں اگر امتیاز کا عنوان ہے کہ جیسے امام صاحب ہم سب تابع تھے، یہ ممتاز، ٹھیک ہے۔ اب ان میں کوئی صالح اللہ کا ولی ہو، پھر ان میں شہید ہو، ان میں کوئی صدیق ہو، ان میں کوئی نبی ہو، یہ اسٹیٹس جو ہے، یہ لیول جو ہے عظمتوں کا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ہم سے افضل ہے، شہید ولی سے افضل ہے، صدیق شہید سے افضل ہے، نبی صدیق سے افضل ہے، رسول نبی سے افضل ہے، اولو العزم رسول عام رسولوں سے افضل ہے، اور آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل۔ ایک دم کلیئر بات ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ خدا کے بعد عظمت کی بنیاد ہے صاحب قرآن، اور خلق میں اعلیٰ کی انتہا ہے صاحب قرآن۔ ایک دم کلیئر ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے، جو قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 63 کے تحت جو میں نے ایسے ہی آپ کو بتا دیا، 69 کے تحت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کیٹیگری ہے عظمتوں کی۔ کوئی بھی صالح نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شہید نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی صدیق نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی سب ہو سکتے ہیں، اور نبی کے اوپر رسول ہیں، رسول نبی بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتے ہیں، اور رسول کے اوپر اولو العزم رسول ہیں، وہ سب ہو سکتے ہیں۔ ساری عظمتیں جو بھی ہیں وہ سب اولو العزم رسول میں، اور ان سے اوپر ان سے افضل محمد الرسول اللہ۔ اس کو کہا گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ ساری خوبیاں ایک طرف، ان خوبیوں کے جامع تو ہیں ہی آپ، ورفع بعدہم درجات، ایکسٹرا اور بھی اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے وہ رب جانے اور آپ لینے والے جانے۔ میں اب ایک جو ذہن دینے جا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ 40 سالہ زندگی ہے اعلان رسالت سے پہلے کی، دلیل توحید بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں، ترجمہ ہی سے سمجھ جائیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ پورا ترجمہ سمجھ گئے؟ اس آیت کریمہ میں کہیں پر بھی مین جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے یا بشریت ہے؟ توحید ہے۔ حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ چنانچہ یہ ٹاپک اس لیے بھی ہے کہ آگے فرماتا ہے کہ لا یشرک، بلکہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ وہاں پر شرک کا خاتمہ بھی کیا گیا۔ اس کا صاحب مطلب یہ ہو یہاں پر توحید اور شرک کا خاتمہ، یہی ہے ٹاپک۔ مگر اس ٹاپک کے اسٹرانگنس کو سمجھیے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے، اے نبی آپ کہیے، اے رسول آپ کہیے، سارے اوصاف، اے صدیق آپ کہیے، اے شہید آپ کہیے، اے صالح آپ کہیے، اے ولی آپ کہیے۔ جو عظمتوں کا جو عنوان ہے وہ نہیں کہا، ایک
कॉमन ए बशर आप कहिए। और आम अंदाज में आपको समझा दूं कि बशर में आप हम भी हैं कि नहीं। बशर बोले तो इंसान, बशर का मतलब सब हैं। अब जरा इस बात को समझिए और रब्त समझिए कुरान और साहिब कुरान का और तौहीद और रिसालत का, और उस आईने में अपनी लाइफ को गुजारिए। अल्लाह ताला का मंशा यही है, इस मंशे के तहत गुजारेंगे, फैजान ऑटोमेटिक होगी। ये दुनिया की बात कर रहे हैं आप, पिछली कौमों की किताबों में भी अल्लाह ताला आपका जिक्र फरमाएगा। आप समझिए, आम बशर, और उसी लफ्ज़ बशर की सिफत के साथ आपके हिसाब से एक कॉमन वस्फ के साथ अल्लाह पाक अपनी तौहीद का ऐलान करवाया, एक कॉमन वस्फ के साथ। और बशर से ऊपर है सालिह, उसके ऊपर है शहीद, उसके ऊपर है सिद्दीक, उसके ऊपर समझते जाइए, और सबसे ऊपर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सबसे ऊपर वाले रसूल को सबसे नीचे वाले वस्फ में अपनी तौहीद का ऐलान कर रहा है। और तौहीद से आला कोई उन्वान ही नहीं है। एक मोमिन के लिए सबसे आला टॉपिक तौहीद है, सही है ना। अगर आप तौहीद परस्त नहीं है तो आपकी कोई जिंदगी ही नहीं। एक अल्लाह की इबादत का अकीदा नहीं है तो आपकी कोई जिंदगी। सबसे आला अकीदा सबसे कॉमन वस्फ में, इसी से आपको जहन मिल गया कि साहिब कुरान की सालहियत से अल्लाह क्या बताना चाह रहा है, शहीदियत से क्या बताना चाह रहा है, सिद्दीकियत से क्या बताना चाह रहा है, नबूवत से क्या बताना चाह रहा है, रसूल से क्या बताना चाह रहा है। एक लफ्ज में समझिए, जो नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हैं, एक लफ्ज में आपको हमको समझा दिया, या अबा बकरीन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ए अबू बकर, तुम मेरे साथ सफर व हजर में रहते हो, हमेशा सुबह शाम जिंदगी मेरे साथ गुजारते हो। मैं तुम्हें यह जुमला कहकर सारी बशरियत को एक जहन देना चाहता हूं और मेरे बशर होने के इम्तियाजी वस्फ को बताना चाहता हूं कि मेरा वस्फ जो है साहिब कुरान का वस्फ बशर दलील तौहीद है, ऐलान तौहीद है, उन्वान तौहीद है। मैं कहता हूं, सुनो अबू बकर, मेरे साथ रहकर तुम ये ना समझना कि मैं इस मुकम्मल नबी को समझ गया। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो हकीकत मोहम्मदी और अजमत मोहम्मदी या साहिब कुरान की जो अजमत की इंतहा का पहलू है, ये आप सोच ही नहीं सकते। कॉमन पहलू में तौहीद मिल गई, और तौहीद से ऊपर कुछ है ही नहीं। तौहीद से ऊपर कुछ है, अब क्या लेना आप? अब लेना नहीं, अब जिक्र करना, अब तारीफ करना, अब बस अजमत बयान करना। और यही अल्लाह ताला चाहता है। सूरत ज़ुखरुफ की एक आयत करीमा पेश करके मुकम्मल करूं। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिक। मेरे हबीब, ये कुरान तो मैं आपके लिए और आपकी कौम के लिए जिक्र के तौर पर दिया हूं। क्या बात। तो अल्लाह ताला, आप देखिए 6666 आयतें हैं कुरान में है, लेकिन 500 आयतों से मसाइल निकले हैं। बस 500 आयतों से 6166 आयतें अभी बची हैं। उसमें क्या है? क्या है उसमें? आपको कहना पड़ेगा अल्लाह के महबूबों का जिक्र है। एक तो सूरा ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस कुरान में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पूरी पॉजिटिविटी के साथ जगह दी हो, उस हबीब और उस साहिब कुरान के हवाले से निगेटिव ना होना कभी भी। यही हर तरह कुरान और साहिब कुरान का हर जगह यही पैगाम दिया जा रहा है। हो गया क्लियर है? अच्छा, अब जरा समझिए इस बात को कि जो रब्त कुरान और साहिब कुरान, एक आयत, 2 आयत बल्कि सूरत नहल की पारा नंबर 14 की एक आयत करीमा पेश करूंगा और सूरह मायदा की एक आयत करीमा। अल्लाह ताला फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो कुरान महफूज क्यों है? इसलिए कि उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। मगर वही अल्लाह इसी कुरान में कहता है, वल्लाहु यासिमुका, ए हबीब आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। देखिए, कुरान की भी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया और साहिब कुरान की भी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले ली। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको जिस तरह कुरान को पॉजिटिविटी के साथ किसी हाल में हो, आप किसी हाल में हो, तकलीफ हो, गम हो, टेंशन हो, परेशानी, हर हाल में
आप कुरान छूने से पहले क्या सोचते हैं? वजू है कि नहीं? कुछ हर गम को भुलाकर आप सोचते हैं अरे वजू नहीं है, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए बीवी बाल बच्चों से, लेकिन कुरान को छूने के लिए आपकी सोच यह है कि वजू है या नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कलाम है जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह ताला है। उसी कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की इस्मत और हिफाजत का ऐलान कर रहा। अब इस नबी के हवाले से आप बेतवज्जो कैसे हो सकते? इसीलिए कुरान ने एक और आयत करीमा सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 22 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु। ए ईमान वालो, मानना तो तुम्हें अल्लाह का हो, मानना तो तुम्हें रसूल का हो, लेकिन अट्रैक्शन नबी के लिए चाहिए। ला तवल्लू अन्हु, अन्हु नहीं है। इताअत की बात दोनों के लिए, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, लेकिन बेरुखी हबीब से मत करना, रसूल से मत करना, यह अल्लाह का मकसद है। अब इसमें क्वांटिटी नहीं, यह क्वालिटी है। कितना क्यों? यह है ही नहीं, जब अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। अब जाहिर है जब अल्लाह दरूद भेज रहा है, अल्लाह तारीफ कर रहा है, तब अल्लाह तो अनलिमिटेड है, वो तो लामहदूद है। तब इसका क्या मतलब हुआ? अब जितना भी आप कर रहे हैं ये हमारी सआदत है, ये हमारी अल्लाह की बारगाह में शिरकत जिक्र मोहम्मदी का बस एक उन्वान है। ये तसव्वुर में पूरा महीना, अब ये महीना ही सिर्फ नबी का नहीं है, जब सारे जहान के वो रसूल हैं, सारे वक्त के रसूल हैं। ऐसा तो नहीं कि आप रबीउल आखिर में नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। मेराज में नबी को मिली है, तब आपको मिली। ज़कात नबी को मिली, तब आपको दिया। हज आप नबी को मिला, तब आपको दिया। आपको नबी ने दिया है, तो आप जितने भी अमाल आप करेंगे, जो भी है आप, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का उन्वान है। कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी में शरीक ना हो जिससे कि नबी के लिए लो क्वालिटी का तस्वुर दिया जाए। नबी बहुत आला क्वालिटी है। अब इतना समझ जाओ कि आखिरी बात कि नबी की जब बशरियत आला तौहीद की दलील है, तो नबूवत का मकाम क्या होगा, रिसालत का मकाम क्या होगा, उसका स्ट्रांगनेस क्या होगा। इसलिए नबी के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी, इसमें आप हरगिज शरीक ना हो। आपको हाजिर ना होना है, ठीक है, आप जाइए, लेकिन निगेटिव ना बनिए, जिद ना बनिए, मुखालिफत ना हो। इस बात को हमेशा यकीनी बनाइए। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस शिरकत को, हाजिरी को, आप सबके बैठने को, हम सबकी इस सीरत के या कुरान साहिब कुरान के हवाले से हाजिरी को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमाए। आमीन। बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।